بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اب سے بہتر جانتا ہے۔ جو شخص اپنی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ زندگی کے بڑے بڑے سبق کتابیں نہیں، وقت سکھاتا ہے، اور کچھ باتیں شور میں نہیں خاموشی میں سمجھ آتی ہے۔ جس دل میں شکر بستا ہے وہاں غم مستقل گھر نہیں بنا پاتا، کیونکہ شکر غم کے اندھیروں میں امید کا دیا جلا دیتا ہے۔ دلوں کی اصل خوشبو نیتوں کی پاکیزگی سے پہچانی جاتی ہے۔ نیت صاف ہو تو عمل میں برکت اترتی ہے۔ غرور انسان کو بلند نہیں کرتا، صرف اس کے کندھوں پر بوجھ بڑھا دیتا ہے اور اسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، مگر اپنا کمیشن صبر اور ثابت قدمی کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ جو شخص صبر کے لباس میں جیتا ہے وہ دنیا کے شور کے درمیان بھی اندرونی سکون پا لیتا ہے۔ خواب صرف وہی حقیقت بن پاتے ہیں جنہیں انسان جاگتی آنکھوں، بیدار عقل اور مسلسل محنت کے ساتھ سنوارتا ہے۔ رشتوں کی اصل خوبصورتی میٹھے لفظوں سے نہیں، مشکل گھڑی کی وفا سے پہچانی جاتی ہے۔ اکثر خاموشی وہ سچ بیان کر دیتی ہے جسے ہزاروں لفظ بھی نہیں سمجھا پاتے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ اچھے کردار، دیانت اور مستقل مزاجی کے قدموں کا تحفہ ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیا، اس نے اپنی زندگی اور بہت حد تک دنیا کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ محبت دلوں کو جوڑتی ہے اور انا دلوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہے، اس لیے محبت کو انا پر ترجیح دیں۔ دکھ کے اندھیروں میں بھی امید کا چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھی اور قدم کوششیں نہ روکے جائیں۔ بڑا وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہے، کیونکہ معافی خود اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ سکون ہمیشہ آد خدا میں ہے، باقی ہر آسرا اور سہارا لمحاتی اور فانی ہے۔ لفظ زخم بھی بن سکتے ہیں اور مرہم بھی، اس لیے بولنے سے پہلے دل کی نیت اور لہجے کی نرمی دیکھ لیجئے۔ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا سہارا زمین سے نہیں آسمان سے آتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر انسان کو باوقار بنا دیتا ہے، آزمائشیں اسے گراتی نہیں بلکہ اٹھنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا عدل بھی ہے اور رحمت بھی۔ خاموش آنسو سب سے اونچی دعا ہوتے ہیں، وہ سیدھے رب کے حضور جا کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو لمحوں میں دل کو سکون دیتا ہے اور حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ جس طرح مردے کو کندھا دینا افضل ہے، اسی طرح زندہ انسان کو سہارا دینا اور اس کی مشکل آسان کرنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ اللہ آپ کو ہر لمحہ خوش رکھے، کیونکہ اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی ہر محبت انسان کو دکھ دیتی ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ سب سے زیادہ ڈر ان لوگوں سے لگتا ہے جن کی زبان پر مٹھاس اور دل میں زہر چھپا ہوتا ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جھوٹی قسم کے ذریعے مال تو بک جائے گا مگر اس میں کبھی برکت نہیں رہے گی۔ اگر کسی کا بھلا نہ کر سکو تو کم از کم اس کا برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے مگر دنیا بنانے والا رب کمزور نہیں ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ سامنے والا میرا کیا بگاڑ لے گا، تو یاد رکھو ایسے معاملات بہت جلد اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی ظلم کو چھپاؤ، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کو جانچنے کے لیے تصدیق چاہتے ہیں مگر برائی پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ زندگی ایک مختصر سفر ہے جو سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر عبادت اور نیکیاں کرنی چاہیے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ پانے کے لیے پہلے کچھ بونا پڑتا ہے۔ ہر روز دنیا سے جانے والے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور زندہ رہنے والوں کے لیے ان کی رخصتی بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دیکھا،
کیونکہ اس سے میرا دل جلتا ہے۔ مجھے اپنی لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ رویہ ایک چھوٹی سی چیز ہے مگر یہ زندگی میں بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے نیک اعمال پر غرور مت کرو بلکہ ہمیشہ اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگا کرو۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ایک محفل میں کچھ کہے اور دوسری محفل میں کچھ اور کہے۔ میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھو، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑتا ہوں۔ عزت ایک انمول موتی ہے، جتنا اب دوسروں کو عزت دو گے اتنی ہی عزت واپس ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے مؤخر ہو سکتی ہے مگر تقدیر اور موت مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ناراض ہو کر بھی اپنا بندہ نہیں چھوڑتا۔ یہی اللہ کی محبت اور رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے کہیں بہتر ہے، اور دیر سے ہی صحیح مگر یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ سب کے لیے اچھا ہونا ہمیشہ اپنے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ برداشت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی اور معمولی سی تنقید بڑے بڑوں کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ صبر اور درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو صرف خاص بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ ہم اتنے بھی نہیں بدلتے کہ اپنے اپنوں کو بھول جائیں، لیکن جب اپنوں کو ہی احساس نہ ہو تو پھر رابطے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ خواب ٹوٹنے کا دکھ وہی جانتا ہے جس نے انہیں محبت اور محنت سے تراشا ہو، مگر یہی ٹوٹنا اگلے خواب کو مضبوط بناتا ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو کھرچ دیتی ہے اور انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ صبر کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جلد بازی کی نہیں اخلاص کی کمائی ہے۔ ہر زخم صرف وقت سے نہیں دعا اور یقین سے بھی بھرتا ہے، اور رب چاہے تو راکھ سے بھی نئے پھول اگنے لگتے ہیں۔ دوست وہی ہے جو ٹوٹتے لمحوں میں کندھا بنے اور خوشی کے ہجوم میں بھی اب کا درد سمجھ لے۔ دل کی تھکن کسی دنیاوی شے سے نہیں اترتی، یہ بوجھ صرف ذکری الہی ہلکا کرتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ صبر اور محنت کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سننے والے کان اور چلنے والے قدم ہونے چاہیے۔ رشتے خون سے نہیں احساس سے جوڑے جاتے ہیں، سلوک ہی ہر تعلق کی اصل زبان ہے۔ محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ لفظوں کے بغیر بھی سمجھی جاتی ہے اور فاصلے کے باوجود قریب رکھتی ہے۔ مشکلات انسان کو توڑتی نہیں سنوار دیتی ہیں، بس نظر آزمائش پر نہیں نتیجے پر رکھیے۔ جس نے معافی مانگ لی اس نے اپنی انا توڑ دی، اور جس نے معاف کر دیا اس نے اپنے دل کو بڑا کر لیا۔ دعا تقدیر کے دروازوں پر دستک ہے، مانگنے والے کبھی خالی نہیں رہتے، بس وقت اور حکمت رب کے اختیار میں ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، یہی زندگی کا سادہ مگر سنہرا حساب کتاب ہے۔ عزت کا وزن دولت سے کہیں بھاری ہے۔ دولت آنکھیں خیرہ کرتی ہے اور عزت دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ لوگ وہی یاد رہتے ہیں جو دل کو چھو جائے، نام بہت ہوتے ہیں نشان چند رہ جاتے ہیں۔ نفرت دل کو جلا دیتی ہے جبکہ محبت اسی دل کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ اس لیے نفرت چھوڑ کر محبت کا انتخاب کیجیے۔ اصل ہمت یہ ہے کہ بکھرنے کے بعد بھی مسکرا لیا جائے، اٹھ کر پھر چل دیا جائے اور اپنے رب سے بہتر کل کی امید رکھی جائے۔ جو لوگ آپ کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے خوش رہنا ہی بہترین انتقام ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ آپ کو چاہیے خود کو مضبوط کریں اور مصروف کریں۔ انسان کو خاموش اور عقلمند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو ٹھوکر اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہو جاؤ گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ اپنی خوشی کو اپنے رازق تک محدود رکھنے سے بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ قالین بچھانا نہیں بلکہ جوتا پہننا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقلمندی کی نشانی ہوتی ہے۔ اپنی غلطی جلدی مان لینا اور جب اب سچے ہوں تو بھی خاموش رہنا یہی شعور کہلاتا ہے۔ کسی کو اس کے ماضی کی بنیاد پر مت پرکھیں، ہو سکتا ہے وہ ماضی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔
جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ آج کے دور میں پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ داری کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے منافقت کے رشتے سنبھالے نہ گئے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا اور کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو ہر موڑ پر مل جاتے ہیں، لیکن ماں جیسا انمول رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو دو گے وہی واپس آئے گا، چاہے وہ عزت ہو اور دھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور غریب ہونے سے لوگ انسان کو بھول جاتے ہیں۔ عاجزی میں کامیابی ہے اور تکبر میں ناکامی۔ سچ میں خوشی ہے اور جھوٹ میں پریشانی۔ صبر میں برکت ہے اور غصے میں نقصان۔ گناہ میں بیماری ہے اور استغفار میں شفا۔ کسی شخص کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر کسی کا ادب کرنا چاہیے، چاہے بڑا ہو اور چھوٹا۔ کسی نے موت سے پوچھا، تجھ سے زیادہ دردناک چیز ہے؟ موت نے جواب دیا، ہاں محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ صدقہ اسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کے نزدیک صدقہ نکالنا بوجھ محسوس نہ ہو۔ جب خدا مدد کرنے پر آتا ہے تو بغیر کسی سبب کے بھی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونے کو نکال دیتا ہے۔ برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور نیک عمل جزا پائے بغیر نہیں رہتا۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو کچھ ہوتا ہے اسے ہونے دو۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، چاہے وہ بڑا ہو اور چھوٹا۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ آج کا انسان صرف دولت کو کمال سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی ہے۔ انسان خود ہی منافق ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہی بات سننا چاہتا ہے جو اس کے فائدے اور مطلب کی ہوتی ہے، اور جو انسان ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتا تو وہ شخص صحیح بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ جس غلطی سے ہم کچھ حاصل نہیں کرتے وہ غلطی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر کٹورا لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم چیز نفس ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور اپنا لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کو بھول جانے کی عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ہمیشہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی سے توجہ نہ مانگیں، یہ آپ کی سب سے بڑی توہین ہے۔ کوئی خوشی اور کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب وہ لوگوں کی باتیں سننا اور برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی اہمیت رشتے اور کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں وہ اہم نہیں۔ جو لوگ ضرورت پڑنے پر اب سے ہی ناراض ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ لوگ بہت کم ظرف اور منافق ہیں۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو اور رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑتا ہے وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ لالچی انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ اپنی قیمتی اور بہترین باتیں ان لوگوں کو نہ سنائیں جو آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور اپنے طور پر نفرت اور دشمنی کرتے ہیں۔ ان سے بچ کر رہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی صحیح انسان کی پہچان نہیں کر پاتے اگر غلط لوگ ہمیں سبق نہ دیتے۔ ان لوگوں کے لیے کامیابی حاصل کریں جو آپ کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کو کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اپنے درد لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ لوگ اسے تماشا بنا دیتے ہیں۔
وہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں جو اپنے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں پالتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ محبت پالنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے۔ خاموشی سے سب لوگوں کو سنیں اور یاد رکھیں، جو انسان جتنا زیادہ سنتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا بولتا ہے۔ جو انسان آپ کو دو کاموں سے روکے سمجھ لیں وہ آپ کے قدموں کو آگے بڑھنے سے کاٹ رہا ہے۔ ایسا شخص آپ کے سیکھنے پر طنز کرتا ہے، آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے اور آپ کو فالتو مصروفیات میں لگا دیتا ہے۔ آپ کا چھپا دشمن آپ کی دلچسپی کے موضوعات کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں کی محنت کو آپ کے سامنے کمتر دکھاتا ہے۔ وہ آپ کے ہر تعلیمی قدم میں کوئی فائدہ نہیں کی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ وہ آپ کے ہر کام شروع ہونے سے پہلے اتنے نقص نکالتا ہے کہ آپ قدم ہی نہ اٹھا سکیں۔ وہ شخص آپ کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہ آپ کی بنیادیں کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ادب کے ساتھ فاصلہ رکھیں اور اپنے وقت اور توجہ اور عادتوں کی حفاظت کو اولین فرض سمجھیں۔ اور یہ شخص چھپے ہوئے دشمن کی طرح آپ کو اچھا کام کرنے سے روکے گا اور دوسرا حق کی بات کہنے سے روکے گا۔ اللہ تعالیٰ پھل صرف درخت کو ہی نہیں لگاتا بلکہ خالص اور پختہ ارادے کو بھی لگاتا ہے۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دنیا ایک دریا ہے، اس کے مسافر انسان ہیں، اس کا کنارہ آخرت ہے اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے پروردگار، صبح ہوتے ہی ہم سب کی دلی مرادیں، تمام نیک خواہشات اور امیدیں پوری فرما۔ اور اے اللہ، ہمیں ہر دکھ اور درد، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ فرما اور اپنا فضل وکرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔